اللہ نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اب یہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. چند دن اس کے بچے ہیں اور یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. اس میں ہم نے جو بھی نیکیاں کی، جو اچھے اعمال کیے، اللہ انہیں قبول کرے، اور جو کوتاہی اور کمی رہ گئی اللہ اسے معاف فرمائے. بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کا ہر دن بہت قیمتی ہے، ہر رات بہت عظیم ہے، لیکن خاص طور پہ اخیر کے 10 دنوں کی راتیں بے پناہ انعامات کی راتیں ہیں، اللہ کے خاص احسانات کی راتیں ہیں، مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی کی راتیں ہیں، اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات کی راتیں ہیں، آسمانوں سے فرشتوں کے اترنے کی راتیں ہیں. اللہ اس میں جتنی مغفرت کرتا ہے پورے سال میں اتنی نہیں ہوتی. بے پناہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، اپنی رحمت سے مالا مال فرماتا ہے، اپنے انعامات سے نوازتا چلا جاتا ہے. یہ اللہ نے اس امت پر خاص احسان کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے کہ انہیں زندگی مختصر دی گئی ہے، لیکن نیکیاں کمانے کا موقع بہت بڑا دیا گیا ہے. پچھلی امتوں کو اللہ رب العزت نے اعمال زیادہ دیے تھے، نیکیاں اتنی بڑھی ہوئی نہیں تھیں، لیکن اس امت پر اللہ کا خصوصی انعام یہ ہے کہ ہر دن میں، سال کے ہر دن، ہر عمل کا 10 گنا تو ملتا ہی ملتا ہے. ایک عمل پر 10 نیکیاں، ایک غلطی پر 1 گناہ. یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. قرآن میں کئی مقامات پر اللہ نے نیکیاں کرنے کا بدلہ اور برائیاں کرنے کا بدلہ، دنیا میں اس کے فوائد اور آخرت میں اس کے نتائج، ان سب کا تذکرہ کیا. نہیں فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. وہ زندگی ملتی ہے جس میں سکون ہے، وہ زندگی جس میں خوشی ہے، وہ زندگی کہ جس کے اندر انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. پاکیزہ زندگی، صاف ستھری زندگی، اللہ سے تعلق والی زندگی، پرسکون زندگی نیکیوں اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں ملتی ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے 10 گنا بڑھا کر دیا کرتے ہیں. 10 نیکیاں لکھتے ہیں ایک ایک عمل کی، اور برائی کے بدلے میں ایک برائی کو لکھ دیتے ہیں. تو اللہ نے سال بھر ہمارے لیے خاص آفر نکالا ہوا ہے. ہر چھوٹے بڑے عمل پر اس کا جو ایکچوئل میجرمنٹ ہے اس سے 10 گنا بڑھا کر اللہ دیا کرتا ہے. ہر نیکی کو 10 بار ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے. لیکن رمضان کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے اسے بے پناہ بڑھا دیا ہے. ایک مہینے میں انسان سال ہر سال کی بلکہ پوری زندگی کی عبادت اور نیکیاں جمع کر سکتا ہے اور سمیٹ سکتا ہے. اس دن میں ایک عمل کم از کم 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، کم سے کم 70 گنا ہے. اس میں پھر اللہ جتنا چاہے اضافہ کرتا چلا جائے. بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ نفل کا فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض کے برابر ثواب مل جاتا ہے. یوں سمجھیے ایک مہینے جس نے عمل کیا، کم از کم درجے میں اسے 70 مہینوں کے عمل کا تو اجر و ثواب مل ہی گیا. پھر اس میں اللہ نے ایک اور خاص آفر نکالا جو لیلۃ القدر کا انعام ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی جس کو قدر کہا جاتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو قدر والی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے اور بڑھی ہوئی ہے اپنی نیکیوں میں، اپنے ثواب میں، اپنے انعامات میں، اللہ کی رحمت میں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اللہ کی طرف سے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور روح القدس اترتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے اور فیصلوں کو لے کر آتے ہیں. یہ فیصلوں کی رات ہے. اللہ جو چیزیں طے کرتا ہے اسے اس دنیا میں منتقل کیا جاتا ہے، اور رحمتوں اور برکتوں کو لے کر، دعاؤں کو لے کر فرشتے زمین پر اترا کرتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے پیس ہی پیس ہوتا ہے، روحانیت ہی روحانیت، اور رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے.
یہ سورت قرآن پاک کے لیلۃ القدر میں نازل ہونے کی خبر دیتی ہے اور لیلۃ القدر کے بلند ترین مقام کو بیان کرتی ہے۔ اللہ نے سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ ہم نے قرآن کو بہت ہی بابرکت رات میں نازل کیا ہے، ہم ہی لوگوں کو خبر دینے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں انجام سے۔ اس رات کے اندر اہم معاملات کو، خاص معاملات کو اور حکمت پر مبنی فیصلوں کو طے کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ کر کے دیا جاتا ہے۔ وہ معاملہ جو ہماری طرف سے طے ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے امر من عندنا، وہ معاملہ ہماری طرف سے طے ہوتا ہے، ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں اور زمین میں اتارتے ہیں۔ اسی رات میں اللہ کی طرف سے پورے سال کا پورا ڈیٹا دے دیا جاتا ہے فرشتوں کو، حضرت جبریل علیہ السلام تک منتقل کیا جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے دیگر فرشتوں کو سنایا جاتا ہے، پھر زمین پر اس کے جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں وہ سب کر دیے جاتے ہیں، کس کی زندگی ہے، کس کی موت ہے، کس کے اعمال کیا ہیں، دنیا میں کیا چینجز آنے والے ہیں، یہ سارے فیصلے اللہ فرشتوں کو دیتا ہے۔ اس دن اللہ فیصلے کرتا نہیں ہے، فیصلے تو اللہ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے کر دیے اور ان سب کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اس رات کے اندر لوح محفوظ سے ایک سال کے فیصلوں کو نکال کر فرشتوں کی طرف منتقل کیا جاتا ہے اور یہ عمل اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ تو اس رات کی قدر ہے، تقدیر اس سے جڑی ہوئی ہے، اسی لیے اس کا قدر نام رکھا گیا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، قدر ہوتی، قدر کہتے ہیں فیصلے کو، اندازہ کر کے کسی چیز کو طے کرنا۔ یہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں ابھی ہوئی نہیں ہیں اس کا پریڈکشن کر کے اس کو فیصلہ کر کے دیا جاتا ہے، تو قدر ہے۔ دوسرا مطلب ہے کہ بہت عظمت والی رات ہے۔ قدر کے ایک مطلب ہوتے ہیں گریٹنس، ہولینس، کسی چیز کی عظمت، پاکیزگی، بڑائی، بلندی اور اس کی پاکیزگی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رات بہت ہی زیادہ بابرکت اور بہت پاکیزہ، بہت عزت اور مقام والی ہے اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں اور ایمان والوں کی نظر میں۔ بہرحال اس رات کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم فکر میں لگو، تلاش کرو، ٹوہ میں لگو، خیال کرو کہ یہ رات کب آ رہی ہے، میں کیسے اس کو پالوں، کیونکہ یہ اتنا عظیم شان سودا ہے کہ پوری زندگی کا معاملہ ایک رات میں آدمی طے کر سکتا ہے۔ آدمی پوری زندگی میں جتنی نیکیاں کماتا ہے اس سے زیادہ ایک رات میں کما سکتا ہے۔ اب اس سے بڑی اللہ کی رحمت اور خصوصی انعام اور خصوصی رعایت یا خصوصی آفر کیا ہو سکتا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل۔ 1000 مہینے کس کو ملتے ہیں زندگی میں؟ کم لوگ ہوتے ہیں جو 80 کو کراس کرتے ہیں، 83 پلس زندگی ان کو ملتی ہے، کم لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ایک رات مل جائے تو اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی طرف سے اس رات کا مقام ہے۔ پورے 80 پلس ایئرس کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے، ایک طرف رکھا جائے اور لیلۃ القدر اس ایک رات کو ایک طرف رکھا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گی، یہ رات زیادہ وزنی بن جائے گی اپنی عظمت میں، اپنی پاکیزگی میں، اپنی برکت میں، اللہ کے خصوصی انعامات میں، رحمتوں میں، اور اللہ کے جو معاملات اس رات میں ہوا کرتے ہیں اس کے اندر اس کی حیثیت بالکل الگ ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس کے اندر اس رات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بعض حدیثوں میں تو پورے سال میں رات گردش کرتی ہے اس کی خبر دی گئی ہے، بعض حدیثوں میں پورے رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے اس کا پتہ دیا گیا ہے، کبھی بعض حدیثوں میں اس کے اخیر کے 20 دنوں کا تذکرہ ہے، اور کچھ حدیثیں ہیں جو زیادہ ہیں اور اخیر کی مانی گئی ہیں، وہ 10 جو لاسٹ کے ڈیز ہوتے ہیں، اخیر کے دن ہوتے ہیں، اس کے اندر اس رات کو لیلۃ القدر کو ہونے کا امکان بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، صحیح بخاری کے اندر وہ حدیث آئی ہے اور اس کو اس موضوع کی سب سے اہم حدیث مانا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے اخیر کے 10 دنوں کی طاق راتوں میں، اور نائٹس جو لاسٹ 10 ڈیز کی ہوتی ہیں اس کے اندر
تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ 5 راتیں اور نائٹس ہیں رمضان المبارک کے اخیر کے 10 دنوں کی، اس میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ بعض حدیثوں میں اور بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں 27ویں شب کے بارے میں تاکید کے ساتھ لیلۃ القدر ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ بہت سے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ بہت سارے موقعوں پر صحابہ نے جب تلاش کیا اور علامتوں سے دیکھا تو انہیں لگا کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہوا ہے۔ بعض حدیثیں ہیں جو 23 کے بارے میں بتاتی ہیں، بعض حدیثیں ہیں جو 25 کی خبر دیتی ہیں، بعض حدیثیں جو 21 کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے، علامتوں سے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی۔ لیکن میں نے کہا کہ زیادہ تر روایات 27ویں رات کی ہیں، اس لیے عام طور پر رجحان یہ مانا گیا ہے، زیادہ امکان اس کا سمجھا گیا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن یہ یقینی نہیں ہے، آخری نہیں ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ ہم اگر غور کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ 5 راتیں ہی کیا، اگر پوری اخیر کی 10 راتوں کو انسان جاگ لے، عبادت میں گزار لے اور بہت زیادہ محنت اور نیکیوں میں اپنے وقت اپنی رات کو صرف کر دے، تب بھی بے پناہ فائدے کا سودا ہے۔ ہم 2 روپے کمانے کے لیے اور جو تجارت میں ذرا سا پروفٹ زیادہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے دھکے کھا کھا کے کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں اسٹال لگاتے ہیں، کہاں مارکیٹ میں پھرتے ہیں، کیسے سامان اٹھاتے ہیں، کیسے دوڑ دھوپ کر کے سامان بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2 روپے زیادہ مل جائے۔ جہاں تھوڑا زیادہ پروفٹ ہے وہاں انسان محنت جھونک دیتا ہے، اور یہاں تو پوری زندگی کی کمائی ہے اور 10 راتوں کی بات ہے۔ 10 راتیں ہوتی ہی کیا ہے، اور انسان اگر رات کی عبادت کی لذت پالے تو اسے پھر اس میں جو مزہ ملے گا وہ کسی اور آرام میں نہیں مل سکتا۔ طبیعت کا مزہ، روح کا مزہ، دل کا مزہ، انسان کو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اللہ کی مناجات کی، اللہ کی عبادت کی، اس کی لذت ایک الگ لذت ہے، اس کی فکر کرنا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کچھ علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ بہت ساری حدیثوں میں، صحیح مسلم کے اندر ہے اور دیگر کتابوں میں وہ حدیث آئی ہے کہ رمضان جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس کے گزرنے کے بعد اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو شمس بیضاء، دوسری روایت میں شمس حمراء لا شعاع لها، وہ سورج ایسا ہوتا ہے کہ وہ سفید سا ہوتا ہے یا لال لال ٹکیا جیسا معلوم ہوتا ہے، اس کے اندر شعاعیں نہیں ہوتی، تیز گرم ریز نہیں ہوتی، اس سورج کے اندر بہت زیادہ تمازت نہیں ہوتی، وہ ذرا ٹھنڈا سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک نشانی اور علامت ہے، سائن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی دیکھے تو یہی آخری فیصلہ ہوگا، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ دوسری ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ جو رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی، وہ بہت ٹھنڈی نہیں ہوتی اور بہت گرم نہیں ہوتی، درمیانی ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر انسان غور کرے اور عبادت کی لذت میں یکسوئی کے ساتھ لگا ہو تو اسے جو کیفیت ملتی ہے وہ کیفیت بتاتی ہے کہ اسے لیلۃ القدر حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں حاصل ہو رہی ہے۔ انسان اس کیفیت کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ ان راتوں میں جاگ کر عبادتیں کرتے اور سوچتے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، پھر اس کا اندازہ لگاتے ہیں اپنی کیفیت کے ذریعے سے اور اندازوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، خبریں دی ہیں اور علامتیں ذکر کی ہیں، اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو لیلۃ القدر میں ایک ٹھنڈی سی رات اور کبھی ہلکی سی بارش کی بوندیں پڑی ہوں، ان سب کو علامتوں کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا تو لیلۃ القدر نہیں ہوئی۔ اگر بہت گرمی کا سیزن ہے، سورج بہت تیز نکل رہا ہے اور رات بھی بہت گرم ہے اور انسان اے سی میں رہ رہا ہے، اے سی سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے اور بارش کی کچھ بوندیں بھی نہیں پڑی ہیں، تو کہ بھائی کوئی علامت تو نظر نہیں آئی، اس کا مطلب لیلۃ القدر ہوئی نہیں، اس سال لیلۃ القدر آئی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، علامتیں جو ہوتی ہیں وہ قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، آخری اور فیصلہ کن نہیں ہوتی ہے۔ انسان اس میں غلطی بھی کر سکتا ہے اور صحیح اندازہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اپنے حجرے سے نکل کر آئے اور خطاب فرمایا۔ پہلے نکل کر آئے اور لوگوں کو جمع کر کے بتانا چاہتے تھے کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن جب باہر نکلے تو دیکھا 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان کا مباحثہ تیز آواز میں چل رہا ہے
اور زور زور سے ان کا جھگڑا جاری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے اور ان کا مسئلہ حل کرنے میں لگ گئے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں اپنے حجرے سے نکل کر آیا تھا تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کی کون سی رات ہے، فکس کر کے پرٹیکولر نائٹ کے بارے میں خبر دینا تھا، لیکن لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے جس کی وجہ سے میرے پاس سے وہ علم اٹھا لیا گیا. اب میں اس کی خبر نہیں دے سکتا کہ وہ کون سی خاص رات ہے. پھر حضور نے اس کے بعد فرمایا عسیٰ ان یکون لکم فیہا خیر، اس طرح کی بات تھی کہ تمہارے لیے اس کے اندر بھلائی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر خیر رکھا ہو. ایک خیر یہ ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ اگر مخصوص کوئی رات ہو جاتی اور انسان اس دن چھوڑ دیتا اور محروم رہ جاتا تو اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی. یا انسان کو معلوم ہوتا کہ یہ رات ہی لیلۃ القدر ہے، اس کے بعد میں اس میں گناہ کر رہا ہوتا، اس کے بعد میں اس میں کوئی غلط کام کر رہا ہوتا، تو اس سے بڑی ناکامی اور نامرادی اور بدبختی کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی. یا اگر انسان کو معلوم ہو جاتا تو صرف ایک رات جگ کے عبادت کرتا رہتا، باقی راتوں میں خوب آرام کرتا، سوتا، قیام اللیل کے لیے بھی نہ آتا. جب انسان کو معلوم ہوا کہ 10 راتوں میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، آڈ نائٹ میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو ایک کے ساتھ 4 بونس مل جاتی ہیں اس کو، کیونکہ رمضان کی ہر رات بہت قیمتی ہے، ہر رات بہت اجر و ثواب والی ہے. اگر لیلۃ القدر کی رات نہیں بھی ہے تو اس کے علاوہ بھی وہ بہت زیادہ نیکیوں کی رات ہے. تو انسان ایک کے بدلے میں کئی ساری راتوں کی نیکیاں کما سکتا ہے. بہت ساری حکمتیں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیوں اس کو مخفی رکھا اور لوگوں کو، ایمان والوں کو شوق دلایا. ایک چیز جب طے ہو جاتی ہے تو اس کا شوق بھی ذرا کم ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز معلوم نہ ہو اور اس کی تلاش کرنی ہو تو اس کی فکر، جستجو، لگن، چاہت زیادہ رہتی ہے. اسی لیے اس کو اگر مخصوص کر کے نہیں دیا گیا اور 10 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا تو انسان ہر رات میں فکر کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عمل کرتا ہے. نیکیاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں، اس میں رات کا قیام بھی ہے، وہ سب سے اہم عبادت ہے. لیلۃ القدر کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو بات حضور نے دن میں روزہ رکھنے کے بارے میں فرمائی اور پورے رمضان کی راتوں میں قیام کے بارے میں فرمائی، وہی بات خاص طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں فرمائی کہ لیلۃ القدر میں جو قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا ہے اور اللہ پر پورا ایمان رکھتا ہے اور ثواب کی امید اللہ سے باندھے ہوتا ہے، یعنی انٹینشن کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، پرپسفل کر رہا ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اٹینشن کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی رمضان کے اخیر کے 10 دن شروع ہوتے تھے، احیا اللیل وایقظ اہلہ، رات کو جاگا کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں صرف کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور ان کو بھی آمادہ کرتے تھے کہ تم بھی رات کو عبادت میں گزارو. وشد المئزر، بہت جد وشد المئزر، بہت محنت کے ساتھ عبادت میں لگے رہتے تھے، لمبا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے اور اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے. یعنی جیسے کوئی آدمی بہت بڑی مہم پر نکلا ہو اور بہت تیاری کے ساتھ کھڑا ہو مقابلے میں، اسی طرح وہ نفس اور شیطان کے مقابلے کے طور پر بہت محنت اور جافشانی اور اپنے آپ کو قربانی دینے کے جذبے کے ساتھ جوڑنا، یہ تعبیر ہے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو پورے رمضان میں خوب سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اخیر کے دن آتے تھے تو دریا دلی اور بڑھ جایا کرتی تھی، سخاوت اور عام ہوتی تھی، صدقات اور خیرات کا معمول میں بڑھ جایا کرتا تھا، اس میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا. نیکی کی جو شکلیں ہیں، چاہے جسمانی نیکی ہو، مالی نیکی ہو، یا لوگوں کی خدمت اور مدد کے ذریعے سے نیکیاں ہوں، ان سب کو جمع کرنا رمضان المبارک کے اندر بہت کار ثواب ہے، اور خاص طور پہ اخیر کے 10 دنوں میں اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی لیلۃ القدر میں ہم خاص عبادت کر رہے ہیں، اب اس میں صدقے کی نیکی بھی مجھے کمانی ہے، اب صدقہ رات میں کہاں کسی کو دیں گے، صدقہ رات میں کس کو تلاش کر کے دیا جا سکتا ہے، دن میں لوگ معلوم ہوتے ہیں، آتے ہیں، ملتے ہیں، ضرورت مند سامنے ہوتے ہیں جن پر ہم خرچ کرتے ہیں. دیکھیے آپ اس رات میں کم از کم یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ صدقے کی نیکی کمانا چاہتے ہیں
ایک مخصوص اماؤنٹ اپنے پاس سے نکال کے الگ کر لیں، یہ میں نے صدقے کی نیت سے الگ کیا ہے، میں اسے خیرات کروں گا، میں اسے اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اس وقت ہو سکتا ہے آپ کسی غریب کو، ضرورت مند کو ہینڈ اوور نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ نے اپنے مال میں سے اتنا الگ کر لیا تو آپ کا صدقہ قبول ہو گیا، اس مال کے اندر اللہ کے ہاں وہ صدقہ لکھ دیا گیا۔ تو اس طرح صدقے کی نیکی بھی آدمی کما سکتا ہے۔ تو جو شکلیں نیکی کی ہوں ان سب کو اختیار کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی کوشش اور محنت کرنا چاہیے۔